وقد كان بالسقم دهرا طريق تقال. تہجد اگر لاڈلی ہے تو اس تک پہنچ جانے والا اللہ کا سب سے لاڈلا بندہ ہے، اور جب لاڈلا فرمائش کرتا ہے تو اسے رد کرنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ یوں ہی تو نہیں پا لیا تہجد کا سجدہ تم نے، کچھ تو ایسا ناممکن ہے جو تمہارے لیے ممکن ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری برداشت کی طاقت کو نہیں آزماتا، وہ تمہارے ایمان کا امتحان لیتا ہے، اور انہی کا لیتا ہے جن کو اپنا دوست بنانا چاہتا ہے۔ اللہ کو تمہاری برداشت کی حد معلوم ہے، اور اللہ کبھی تمہیں اس حد سے زیادہ غم نہیں دے گا۔ تمہیں لگتا ہے اب ہم تھک گئے ہیں، مگر تھکتا تمہارا ایمان نہیں، بس حوصلہ گھبرا جاتا ہے۔ جب اللہ کن کہتا ہے تو ناممکن ممکن بن جاتا ہے، اور دعائیں مقدر پر بھاری پڑ جاتی ہے۔ فرض نمازوں کے بعد تہجد وہ واحد نماز ہے جو اللہ سے کن کہلوانے کی طاقت رکھتی ہے۔ تمہاری تہجد کی دعائیں ہی تمہارے لیے معجزوں کے راستے بنائیں گی، اور پھر تم دیکھو گے انہیں بھی اپنا مقدر بنتے ہوئے جن کا ملنا تمہیں ناممکن لگتا تھا۔ دعائیں جب قبولیت کے لیے اللہ کے روبرو ترتیب سے کھڑی ہوتی ہے تو تہجد کی دعائیں سب سے پہلی صف میں ہوتی ہے، وہ صف جسے اللہ نے سب سے پہلے اپنے کن سے نوازنا ہوتا ہے۔ خوبصورت کہانیاں حقیقت یوں ہی نہیں بن جاتی، ان میں صبر، توکل اور دعا بے مثال ہوتی ہے۔ آسمان سے نزول معجزوں کا ہوتا ہے جب ہر تکلیف، غم، دکھ مٹا دی جاتی ہے۔ مان لو، جان لو، سر تسلیم خم کر لو اس پر کہ مانگی جو دعا جائے تہجد میں اگر، قبولیت کے تحفے سنگ اپنے ضرور لاتی ہے۔ دیر ہو رہی ہے تو ضرور کچھ بہترین ملنے والا ہے، اگر کر رہے ہو صبر تو ضرور اس کا اجر ملنے والا ہے۔ ہو کر مایوس تم اگر پھر سے جینے میں آئے ہو تو ضرور تمہیں اس کا سہارا ملنے والا ہے۔ تہجد بہت طاقتور عبادت ہے کیونکہ یہ ثواب یا گناہ کے خوف سے آری ہے۔ تہجد تک انسان تب پہنچتا ہے جب ساری حسرتیں دل کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے۔ پھر انسان یہ نہیں سوچتا کہ اتنا ثواب ملے گا یا اتنا گناہ ملے گا، تب بس انسان یہ سوچتا ہے کہ اللہ ملے گا، اللہ سے ملاقات ہوگی۔ تہجد اللہ کی طرف سے دعوت نامہ ہے۔ جب اللہ کو کسی سے ملاقات کرنی ہو اور بات کرنی ہو تو وہ اسے تہجد کی لگن لگا دیتا ہے۔ جب یہ سارا جہاں خاموش ہوتا ہے، پھر رات کی تاریکی کے اس عالم میں خدا اپنے بندے سے ہم کلام ہوتا ہے، اور تب یوں محسوس ہوتا ہے جیسے شہرک کی حدوں کو توڑتے ہوئے وہ رب ہم میں سما گیا ہے، اور لہو میں عجیب سی محبت کی کیفیت دوڑنے لگتی ہے۔ پھر میرا رب فرماتا ہے، مانگ مجھ سے میرے بندے، تو نے جو مانگا میں نے دیا تجھے۔ مگر تب اللہ کے سوا کسی کی طلب ہی نہیں رہتی، اور پھر طلب اللہ کی ہو اور وہ نہ ملے، ایسا تو ممکن ہی نہیں۔ تمہارا تہجد تک آنا بھی ایک معجزہ ہے، جو دعا تمہیں تہجد تک لے آئی وہ بھی ایک معجزہ ہے۔ اور پتہ ہے تہجد میں جو تم مانگو گے وہ بھی اللہ معجزوں کی صورت میں سنے گا، اور تم حیران رہ جاؤ گے۔ سب بدل جائے گا، تمہارا وقت، تمہارا آنے والا کل، تمہارا گزرا ہوا کل۔ تم کیا چاہتے ہو؟ تم رات کو سو اور صبح سب ٹھیک ہوا ہو۔ تمہیں تم نہیں، تمہارا درد نہیں، تمہیں تمہاری سوچ تنگ کر رہی ہے۔ تمہارا درد تمہاری سوچ میں بیٹھا ہے۔
جو نہ تو تمہیں آگے لے جانا چاہ رہا ہے نہ پیچھے۔ تم ٹوٹے دل کا فائدہ نہیں اٹھا رہے، یا تو تم اسے مزید توڑنا چاہ رہے ہو یا اس کو اسی وقت ٹھیک کرنا چاہ رہے ہو۔ نہ تو تم خود پر بھروسہ کر رہے ہو نہ اس ذات پر، وہ تو دلوں کو بدلنے پر قادر ہے۔ کیا تمہیں تمہارا رب کافی نہیں ہے؟ تم ایک قدم اس کی جانب جاؤ تو وہ 10 قدم تمہیں اور دکھائے گا، یقین رکھو۔ نماز تہجد اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے اور اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کی باتیں کرنے کا بہترین وقت ہوتا ہے۔ اللہ پاک کو انسان کا نیند سے بیدار ہو کر اس کے سامنے سجدہ ریز ہونا اور آنسوؤں کے موتیوں سے اپنی التجا، اپنی دعائیں طلب کرنا بہت پسند ہے۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب انسان کو مقام سے نواز دیا جاتا ہے۔ قبولیت تو بہت پہلے سے طے ہے تمہارے لیے، دیری تو بس اللہ نے تمہاری دعائیں سننے کے لیے کی ہے۔ معجزے تو ہمیشہ سے تیار کھڑے ہیں تمہارے لیے، بات کن کی اب صرف تمہارے مانگنے پر رکی ہے۔ اور سب سے بڑی خوش نصیبی تو تمہارا سجدوں تک آ جانا ہے، دعاؤں میں گڑ گڑانا ہے، اللہ کو منانا ہے، اس کی مان جانا ہے، ہدایت پا جانا ہے، اس دل ناداں کا اللہ سے لگ جانا ہے، اللہ کی محبت میں وقت تہجد اشک بہانا ہے، پھر اسی کی یاد میں سکون پا جانا ہے۔ تہجد کی نماز اپنے اندر کچھ راز رکھتی ہے جسے صرف اللہ پاک سے محبت کرنے والے ہی جان پاتے ہیں۔ اللہ نے اتنا سکون کائنات کے کسی وقت میں نہیں رکھا جتنا تہجد میں رکھا ہے۔ تہجد ایسا پردہ ہے جو تمہارے اور اللہ کے درمیان حائل ہونے والے فاصلے سے اٹھ جاتا ہے، نہ کہ نہ تمہارے مانگنے کی مشکل آئے نہ اس کی عطا دیکھنے میں۔ اگر تمہاری دعائیں رد ہی ہونی ہوتی تو تمہیں تہجد تک لایا ہی نہ جاتا۔ تہجد محبت کرنے والوں کے لیے اللہ کی طرف سے ملاقات کا دعوت نامہ ہے۔ تہجد کے وقت اللہ وہ دعائیں بھی سن لیتا ہے جسے دنیا ناممکن کا خطاب دے چکی ہوتی ہے۔ تم اس کے لیے اپنی نیند قربان کرو اور وہ تمہاری جھولی نہ بھرے، ایسا تو ممکن ہی نہیں۔ تہجد کی سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ تہجد تمہارے دل کو اللہ کی طرف موڑ دیتی ہے، پھر انسان کی طلب نہیں جگاتی، پھر اللہ سے ملاقات کی طلب سونے نہیں دیتی، بس پھر اللہ سے محبت ہو جاتی ہے، بے پناہ محبت۔ اور تہجد کی طاقت تو ایسی ہے کہ زندگی دنوں میں بدل جاتی ہے اور کبھی کبھار تو لمحوں میں۔ تہجد روح کے زخموں کا مرہم ہے، تہجد لڑکھڑاتی دعاؤں پر قبولیت کا کن ہے۔ تہجد تو محبت کا آخری مرحلہ ہے، جب انسان خود کو گوا کر اللہ پاک کو ڈھونڈنے نکلتا ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جہاں محبتوں کی طلب نہیں رہتی، بس محبت بنانے والے کی جستجو لگ جاتی ہے۔ بات یہ ہے کہ محبت تو سب کو مل جاتی ہے، مگر تڑپ کسی کسی کو نصیب ہوتی ہے، اور جس کو یہ تڑپ نصیب ہو جاتی ہے اس کا نصیب اللہ بن جاتا ہے۔ بس پھر معاملہ کن کی حدوں سے بھی آگے نکل آتا ہے، اور جو نہیں ہونا ہوتا وہ بھی ہو جاتا ہے۔ تہجد کی نماز کے لیے کسی عمر کی پابندی نہیں، جس کے کام رکے ہوں، مشکلات میں ڈوبے ہوں، سکون کی تلاش میں ہوں، اولاد کی پریشانی ہو۔ یہ وہ وقت ہے جب سب کی سنی جاتی ہے، بس نیند کی قربانی دینی ہے اور اس رب کو راضی کرنے لگ جانا ہے۔ وہ بندے کے بہت قریب ہے اور قریب ہو کر وہ حاجات بھی سنتا ہے، بس عمل کرنا پڑتا ہے، قربانی دینی پڑتی ہے، پھر سب کچھ عطا ہو جاتا ہے۔ اور جب وہ تمہاری دعاؤں پر راضی ہو جاتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا کہ دنیا اس چیز پر مطمئن ہے یا نہیں، اور نہ اس کو اس بات سے کوئی فرق پڑتا ہے
کہ اس دعا کی قبولیت میں کتنی رکاوٹیں ہیں۔ وہ جب ارادہ باندھ لیتا ہے تو ناممکن کی ساری گرہیں اپنے آپ کھل جاتی ہے۔ تہجد کی دعائیں جب نصیب کے روبرو آ کر کھڑی ہو جاتی ہے تب کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا، تب 400 گن کی صدائیں گونجتی ہیں۔ تہجد کا خاموش سجدہ اور زار زار بہتے ہوئے آنسو اللہ کبھی بھی ضائع نہیں کرتا۔ کس نے کہا کہ اللہ باتوں کا جواب نہیں دیتا؟ کس نے کہا کہ وہ ہماری طرف متوجہ نہیں ہوتا؟ کس نے کہا کہ وہ ہم سے دور ہے؟ کس نے کہا کہ وہ دعائیں پوری نہیں کرتا؟ وہ پاک ذات، اس نے وعدہ کیا ہے کہ وہ تمہیں دے گا، تم مانگ کر تو دیکھو۔ وہ آسمان کا نور ہے جو رات کے پچھلے پہر 7ویں آسمان تک آتا ہے اور کہتا ہے کہ کوئی ہے مانگنے والا جسے میں دوں، کوئی ہے مجھ سے محبت کرنے والا تاکہ میں اس سے محبت کروں، کوئی ہے جس کے میں غم مٹا سکوں۔ اور جب سچی لگن لگ جاتی ہے نا تو نماز قضا کرنے والے تہجد ادا کرنے لگتے ہیں۔ تہجد تمہارے اور اللہ کے درمیان ایک مقدس وقت ہے، تمہاری دعاؤں کی قبولیت کی آخری منزل ہے۔ تم تہجد میں اس کو مناتے رہو، اس کے حضور اشکوں کا دریا بہاتے رہو اور وہ تم سے محبت کی انتہا نہ کرے، ایسا تو ممکن ہی نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب کبھی تم تہجد کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور اگر رونا نہ آئے تو رونی شکل ہی بنا لو، جس کو رونا مل چکا ہو اسے تو پھر دیر ہی نہیں لگتی۔ وہ ذات اتنی شفیق ہے کہ آپ کو روتا دیکھ نہیں سکتی، بس پھر عطا ہی عطا ہو جاتی ہے، قرب کا مقام حاصل ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ وہ خزانہ ہے جو کہ ساری زندگی کی محنتوں کا نتیجہ بنتا ہے۔ جب تم سکون کی تلاش میں در بدر بھٹک رہے ہوتے ہو نا، تب وہ رب تمہیں تمہاری زندگی میں سکون لوٹانے کے لیے تہجد کی راہ دکھاتا ہے۔ جو سکون تمہیں کہیں سے نہیں مل سکا اسے ایک دفعہ تہجد میں ڈھونڈ کر تو دیکھو، جو تمہیں اب تک نہیں ملا اسے تہجد میں مانگ کر تو دیکھو۔ تھوڑے رابطے سے بات نہیں بنی تو رابطہ بڑھا کر تو دیکھو۔ اللہ سے مانگو، بار بار مانگو، تب تک مانگتے رہو جب تک وہ اس چیز کو تمہاری جھولی میں رکھ نہیں دیتا یا تمہارا دل بدل نہیں دیتا۔ تہجد وہ تمام معجزے کروا سکتی ہے جن کے متعلق دنیا والے کہتے ہیں ہم عام انسان ہیں، ہمارے لیے کہاں ہوں گے ایسے معجزے۔ وہ شاید بھول جاتے ہیں کہ وہ رب معجزے کرنے پر قادر ہے اور وہ ہم عام انسانوں کا بھی رحمان رب ہے۔ کسی بھی چیز کے لیے اللہ سے برداشت نہیں بلکہ ہمیشہ صبر مانگا کرے، کیونکہ جب اللہ تمہیں کوئی تکلیف دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ تم مجھ سے برداشت مانگی تھی تو اب اسے برداشت کر کے دکھاؤ۔ اس لیے اپنے رب سے بس صبر مانگا کریں، بے شک وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تمہیں پتہ ہے تمہارے پاس ایک بہت قیمتی چیز ہے جو کہ بہت کم لوگوں کے پاس ہی ہوتی ہے۔ اللہ وہ چیز بس انہیں دیتا ہے جنہیں پسند کرتا ہے اور اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ پتہ ہے وہ کیا ہے؟ دوسروں کی تکلیف کا احساس، دعا کی توفیق، دعاؤں کا جواب نہ ملنے کے بعد یقین اور صبر۔ یہ بہت خاص چیزیں ہیں۔ اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک بھی چیز ہے تو تم بہت امیر ہو۔ تمہارا ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگنا کوئی عام بات نہیں ہے۔ خوش نصیب لوگوں کو ملتی ہے یہ توفیق، تو قبولیت میں دیری پر پریشان ہونے کے بجائے اپنی خوش قسمتی پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ یہ شکر تمہیں دعاؤں کی قبولیت تک لے جائے گا انشاءاللہ۔ اور جب توکل کرو تو یہ مت سوچو کہ جو مانگا ہے وہ ملے گا کیسے، بلکہ انتظار کرو
کہ جو مانگا ہے وہ ہر حال میں ملے گا۔ کب اور کیسے اس بات کا فیصلہ وسیلے بنانے والے پر چھوڑ دو۔ دعاؤں کی قبولیت ہمیشہ اس طرح نہیں ہوتی جیسے ہم چاہتے ہیں۔ کچھ دعائیں ویسے بھی قبول ہوتی ہے جسے ہم نے کبھی سوچی بھی نہیں ہوتی۔ ہم وہ راستے سوچتے ہیں جو ہمیں دکھ دے رہے ہوتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ وہ راستے بھی جانتا ہے جو کبھی ہماری نظروں میں بھی نہیں لائے گئے ہوتے۔ تو دعائیں ہرگز رد نہیں ہوتی، بس ہر دفعہ ضروری نہیں آپ کے مطابق ہی قبول ہوں۔ اللہ چن لیتا ہے اس کو جو اسے چن لیتا ہے۔ عشق والوں کو اپنی راہ میں قربان ہونے کے لیے چن لیتا ہے، عام سے خاص بنانے کے لیے چن لیتا ہے، صبر کرنے والوں کو اپنی آزمائشوں کے لیے چن لیتا ہے، انا والوں کو ناشکری میں رہنے کے لیے ہی چن لیتا ہے، بھٹکنے والوں کو واپس لانے کے لیے چن لیتا ہے، بس جس کو چن لیتا ہے سنوار دیتا ہے۔ جب اللہ اپنے بندے کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے تو اپنے بندے کو بار بار توڑتا ہے، کبھی اس کی نامکمل خواہشات سے، کبھی معاشرے کی تلخیوں سے۔ انسان اس قدر تھک جاتا ہے کہ کہیں اس کو سکون میسر نہیں آتا، ادھر ادھر کی بھاگ دوڑ سے کچھ نہیں پاتا، تو پھر وہ مکمل ذات جو ہمیشہ سے رہنے والی ہے اس کی طرف رجوع کرتا ہے، جہاں اس قدر سکون ملتا ہے کہ اپنی تمام تر مشکلات بھول جاتا ہے۔ پھر کوئی خواہشات نامکمل نہیں رہتی، آہستہ آہستہ وقت بھی بالکل ٹھیک چلنے لگتا ہے۔ پھر جب کبھی انسان حقیقی راستہ بھولنے لگے تو اللہ پھر سے امتحان دکھاتا ہے، پھر وہ اللہ سے مدد کے لیے رجوع کرتا ہے، پھر وہ ذات اسے آسانی فراہم کرتی ہے۔ اس طرح کے کئی امتحان سے گزر ہوتی ہے، لیکن اس ذات کی مدد ہمیشہ ساتھ رہتی ہے۔ اس مشکل گھڑی میں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، عاجزی و انکساری، دوسروں کا احساس، سب سے بڑھ کر صبر، کیونکہ کوئی بھی مشکل وقت کی جنگ صبر کے بغیر نہیں جیتی جا سکتی۔ اس لیے مشکل سے مشکل گھڑی میں صبر کی چوکھٹ پر رہیے۔ اچھا وقت نہیں رہا تو رہنا برے وقت میں بھی نہیں ہے، اللہ سے مانگیے۔ اور پھر میں نے درد سے بھری راتوں میں اللہ کے سوا کسی کو ساتھی نہیں بنایا اپنا۔ رات کی خاموشی میں صرف ایک ہی آواز سنائی دیتی تھی، غم نہ کرو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ لیکن یہ دل سن کے بھی انسنی کر دیتا تھا، شاید کامل یقین نہیں تھا۔ کامل یقین تو ہوتا تو کبھی پریشان نہ ہوتا۔ جب دل اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے۔ ہم کہتے تو ہیں کہ مجھے یقین ہے اپنے رب پر، لیکن وہ یقین پختہ نہیں ہوتا۔ ہم اپنی خواہش کو ترجیح دیتے ہیں، یہی کہتے ہیں بس کسی طرح یہ حاصل ہو جائے۔ حاصل اور لا حاصل کے چکر میں اللہ سے اتنا فاصلہ ہو جاتا ہے کہ اس کی آواز کو ہی نہیں سن پاتے۔ جب ایک بار اللہ پہ چھوڑ دیا ہے تو بس اس کے سپرد کر کے خود مطمئن ہو جانا، پھر کوئی پریشانی نہیں رہتی۔ اپنی خواہشات کو پیچھے رکھ کر اللہ کا فیصلہ ماننے کے لیے دل کو راضی کرنا چاہیے۔ جب دل راضی ہو جائے تو پھر سب بدل جاتا ہے۔ فیصلہ ہماری سوچ اور خواہشات سے کہیں بڑھ کر ہوتا ہے، اور تب دل بے ساختہ پکار اٹھتا ہے، بے شک میرا رب ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ دلوں کو بدلنے پر، سوچ کو بدلنے پر، حالات کو بدلنے پر، نیز اس دنیا کی ہر ناممکن شے کو ممکن بنانے پر، بے شک میرا اللہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ تہجد کی نماز تک پہنچ جاؤ تو سمجھ لینا کہ اللہ نے تمہیں اپنے بہت قریب کر لیا ہے۔ تہجد کے وقت اٹھنے والا انسان بہت خوش نصیب ہوتا ہے، جو اپنے بستر کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ تہجد محبت کی تکمیل ہے،
اللہ سے محبت کی تکمیل۔ باقی نمازوں پر انسان اللہ کی پکار پر اس کی جانب جاتا ہے، مگر تہجد کے لیے انسان پکار کا انتظار نہیں کرتا، بس نیند سے غافل ہو کر تڑپتے ہوئے دل کے ساتھ اللہ کی جانب سسکتے ہوئے دوڑا چلا جاتا ہے۔ شاید اس لیے تہجد فرض عبادات کا حصہ نہیں بنی۔ یہ تو بس وہی پڑھ سکتا ہے جس کو اللہ سے عشق ہو گیا ہو، ایسا عشق جس کے بعد محبوب گفتگو کیے بغیر کہیں دل چین نہیں پاتے، ایسا عشق جس کے بعد محبوب کے ہر حکم پر چپ چاپ سر کو جھکا لیا جاتا ہے۔ تبھی تو اللہ کی سب سے لاڈلی عبادت تہجد ہے، اور اس تک اللہ اپنے لاڈلے بندوں کو ہی رسائی دیتا ہے۔ کبھی غم دے کر تو کبھی راتوں کی نیند اڑا کر وہ اپنے پسندیدہ بندوں کی آواز سننے کے لیے پکارنے کے کئی بہانے بناتا ہے۔ نہ آزمائش ہمیشہ رہتی ہے، نہ یہ مرحلہ مستقل ہے۔ وہ جو عادل ہے وہی کفیل بھی ہے، وہ جو دور لگ رہا ہے تمہیں وہ تمہارے قریب بھی ہے۔ وہ مانگی ہوئی کوئی دعا رد نہیں کرتا، وہ تہجد کے سجدوں کو کبھی بھی ضائع نہیں کرتا۔ جہاں کسی کی پہنچ نہ ہو وہاں سے راستے نکال دیتا ہے۔ تہجد بہت طاقتور عبادت ہے، کیونکہ یہ ثواب یا گناہ کے خوف سے عاری ہے۔ تہجد تک انسان تب پہنچتا ہے جب ساری حسرتیں دل کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے۔ پھر انسان یہ نہیں سوچتا کہ کتنا ثواب ملے گا یا کتنے گناہ مٹ جائیں گے، تب بس انسان یہ سوچتا ہے کہ اللہ ملے گا، اللہ سے ملاقات ہوگی۔ پھر تہجد کا پہلا سجدہ آخری سجدے کی طرح کیا جاتا ہے، جیسے ابھی جان نکل جائے گی، جیسے ابھی اللہ کی محبت سے دل پھٹ جائے گا۔ بس پھر ہم ہوتے ہیں اور اللہ ہوتا ہے، اور پھر وہ سب مکمل ہو جاتا ہے جو کبھی ادھورا رہ گیا ہو۔ تہجد سے بڑی عشق کی کوئی دلیل نہیں۔ جن دعاؤں کی ابتدا تہجد سے ہو جائے ان دعاؤں کی تعبیر بڑی کمال کی ہوتی ہے۔ تہجد بہت لاڈلی عبادت ہے، اور اس عبادت تک جو پہنچ گیا وہ اللہ کا لاڈلا بن گیا، اور اللہ کیسے اپنے لاڈلے کی دعا رد کر سکتا ہے؟ تہجد اللہ کی سب سے لاڈلی عبادت ہے، جو صرف اس کے لاڈلے بندوں کو ہی نصیب ہوتی ہے، جن سے وہ محبت کرتا ہے، اور جس کے نصیب میں تہجد کا سجدہ لکھ دیا جاتا ہے اس کے نصیب میں اللہ کا پیار لکھ دیا جاتا ہے۔ آپ کا تہجد تک تو آنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کی دعا قبول ہو چکی ہے۔ تہجد کے وقت آپ کی چھوٹی سی چھوٹی پکار بھی سیدھا عرش تک جاتی ہے۔ جب آپ اپنے رب سے مخاطب ہوتے ہو تو آپ کا رب کہتا ہے، مانگو جو مانگنا ہے میں سنوں گا، کون سی فریاد لائے ہو مجھ سے مانگو میں پوری کروں گا۔ پھر جس پل آپ کے ہاتھ اپنے رب کے آگے اٹھتے ہیں، آپ کی زبان سے نکلی ہر ایک دعا پر کن کہہ دیا جاتا ہے۔ سوچو، اگر اس نے دعا قبول کرنی ہی نہ ہوتی تو وہ تمہیں تہجد تک لاتا ہی کیوں؟ یہ نہ سوچو کہ تہجد میں مانگنے کے بعد بھی ہماری دعا قبول نہیں ہوگی۔ اللہ جانتا ہے کہ تم زمانے کے ستائے ہو، آزمائشیں کمر توڑ رہی ہے، مزید صبر نہیں ہوتا، لیکن اسے پسند آتا ہے تمہارا تکلیف میں بھی مسکراتے رہنا۔ اسے پسند ہے تمہارا ہر بار یہ کہنا کہ کبھی تو وہ دن آئے گا جب میرا اللہ میری دعا سنے گا۔ اسے پسند ہے تمہارا یہ کہنا کہ مجھے یقین ہے معجزے ہوتے ہیں۔ تہجد بے چینیوں سے راحت ہے، تہجد ٹوٹے دل کے زخموں کا مرہم ہے، تہجد مضطرب روح کو سکون دے دیتی ہے۔ تہجد تو اللہ سے اظہار محبت ہے۔ تہجد میں زبان نہیں، آنسو اللہ سے بات کرتے ہیں۔ تہجد مسکرائے ہوئے لوگوں کا سہارا ہے،
تہجد دعاؤں کی قبولیت کی ضمانت ہے۔ روتی بھیگتی تہجد کی 2 رکعت اور گڑ گڑاتی دعائیں دل بھی ہلکا کر دیتی ہے اور مقدر بھی بدل دیتی ہے۔ سنو، جب بھی تم تنہا محسوس کرو اور یہ سمجھو کہ کوئی نہیں ہے جسے تم اپنا درد بیاں کر کے دل کو ہلکا کر سکو، تو سیدھا جانماز کی طرف رخ کر لینا۔ یقین مانو، وہ جو رب ہے نا، وہی بڑے پیار سے تمہیں سنے گا، اور جب تم اس کے سامنے ٹوٹ کے ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تو وہ تمہاری ذات کو اپنی رحمت سے سمیٹ لے گا اور اپنی محبت سے تمہیں مکمل کر دے گا۔ اس لیے کبھی بھی اکیلے ہونے سے مت ڈرنا، وہ اللہ ہمیشہ آپ کے ساتھ، آپ کے قریب ہے۔ بس ایک بار دل سے اس کے پکار کر تو دیکھو، وہ دوڑ کر تمہیں سننے آئے گا۔ اور تہجد تو اللہ سے محبت کی پہلی سیڑھی ہے۔ تہجد کی دعا مقدر بدل دیتی ہے۔ جو دکھ سکون نہیں لینے دے رہے، تہجد تعلق کو سکون میں بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ جو دعائیں فرض نمازوں میں قبول نہیں ہو رہی، وہ تہجد کی نماز میں قبول ہونے کی طاقت رکھتی ہے۔ تہجد نصیب والوں کو نصیب ہوتی ہے اور نصیب کو 4 چاند لگانے کی طاقت رکھتی ہے۔ تمہیں جو ناممکن لگ رہا ہے، تہجد سے ممکن بنانے کی طاقت رکھتی ہے۔ اکیلے ہو، کوئی ساتھ نہیں دیتا تو جان لو تہجد اللہ سے ملوانے کی طاقت رکھتی ہے۔ کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تو پریشان نہ ہو، تہجد معجزے کرنے کی طاقت رکھتی ہے۔ آنسو کو خوشی میں، بے سکونی کو سکون میں بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ اللہ کہتا ہے، کوئی مانگنے والا ہے جو مجھ سے مانگے، ہے کوئی مانگنے والا جو مجھ سے مانگے اور میں عطا کر دوں۔ تو جان لو تہجد اللہ سے کن کہلوانے کی طاقت رکھتی ہے۔ رات کے آخری پہر میں کی ہوئی تمہاری اللہ سے باتیں تمہارے سکون کا باعث بن جاتی ہے۔ جو تمہیں کبھی ملا نہیں، وہ تمہیں صبر عطا کر کے تمہاری بے بسی کو ایسے دور کر دے گا کہ تمہارے دل میں حقیقی اڑان پیدا ہونے لگے گی۔ اس کی یہ چاہ ہے کہ تم اس کی چاہ میں راضی ہو جاؤ۔ تمہارا مانگا ہوا ایک قطرے کو کیسے سمندر بنا کر عطا کر دے گا وہ، تم سمجھ ہی نہیں سکتے اس کی مصلحتوں کو۔ دیکھنا وقت کے ساتھ ساتھ وہ کیسے تمہارا دل بدل دے گا۔ وہاں تم لا علم ہو اس کی اس قدرت محبت سے۔ کبھی بن مانگے نواز دیتا ہے تو بس کچھ پل کا ہے امتحان تمہارا۔ صبر کر لو یہ سوچ کر کے یہ آزمائش کا وقت ہے تمہارا۔ ان قریب تمہاری دعا بدل دے گی نصیب تمہارا۔ اللہ نے نصیب بدلنا ہے، اگر وہ نہیں بدل رہا دل تمہارا۔ کبھی دن رات ایسے بھی گزرتے ہیں کہ ہر وقت دل اللہ کو پکارتا ہے۔ اللہ کو پکارنے کے لیے نماز شرط نہیں۔ رات سوتے سوتے اچانک آنکھ کھلے اور تمہارا دل اللہ کو پکارے، یا اللہ یہ پریشانی ہے، تو عطا کی نگاہ تو تب بھی آتی ہے مالک کی طرف سے۔ تہجد وہ لالی عبادت ہے جو اپنی بات منوا کر ہی دم لیتی ہے۔ تہجد اگر لالی ہے تو اس تک پہنچ جانے والا اللہ کا سب سے لاڈلا بندہ ہے، اور جب لاڈلا فرمائش کرتا ہے تو اسے رد کرنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ تہجد کی دعائیں جب نصیب کے روبرو آ کر کھڑی ہو جاتی ہے تب کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا، تب 400 کن کی صدائیں گونجتی ہے۔ تہجد کی ایک دعا ساری زندگی بدل دیتی ہے۔ کچھ راتیں اس لیے بھی نیند سے خالی ہوتی ہے کیونکہ اللہ چاہتا ہے میرا بندہ مجھ سے باتیں کرے، مجھے منائے۔ سکون چاہیے، ذرا رات کی تنہائی میں دل بنانے والے سے دل کی باتیں کرنا۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب تم دنیا سے نہیں اس سے مانگتے ہو، جب تم بے بسی کا رونا کائنات کے سامنے نہیں
اس کے سامنے روتے ہو، جب تم سب ختم ہو جانے کے بعد بھی اس یقین کے ساتھ دعا کرتے ہو کہ اس کے سوا کوئی تمہیں کچھ نہیں دے سکتا۔ تہجد کا وقت وہ وقت ہوتا ہے جب بندہ اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے۔ رات کی تنہائی میں خاموشی سے جب دعا مانگو تو لگتا ہے اللہ صرف میرا ہے، اور پھر اللہ تمہیں یوں خوش کر دے گا جیسے تم نے کبھی کوئی غم دیکھا ہی نہ ہو۔ تہجد کا خاموش سجدہ اور زار زار بہتے ہوئے آنسوؤں کو وہ کبھی بھی ضائع نہیں کرتا۔ جب گزارش لاڈلی عبادت میں کی جائے تو لاڈلے کی دعا کہاں ادھوری رہ سکتی ہے۔ کائنات جو بھی کہے پھر وہ ہو کر رہتا ہے جو اس کا بندہ اس سے مانگ لیتا ہے۔ تہجد کی نماز کے لیے جاگنا اللہ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ صبح کے 4 بج رہے تھے، وہ تہجد پڑھ چکی تھی اور وہ اپنے رب سے دعا کر رہی تھی، یا اللہ میں تنہا ہوں، میری مدد کر۔ میرے رب، مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میں کسی گہرے کالے سمندر میں پھنس چکی ہوں۔ میرے ارد گرد صرف اندھیرا ہے، مجھے صرف اس سمندر کی تیز لہریں سنائی دے رہی ہے۔ یا اللہ میں ڈر رہی ہوں، مجھے خوف ہے یہ لہریں مجھے ڈبو دیں گی، مگر یہ میرا ڈر تجھ پر یقین سے بڑا نہیں ہے۔ میں تجھ سے نا امید نہیں ہوں، میں جانتی ہوں تو مجھے اس سمندر سے نکالے گا۔ یا رب، میرا بس تو ہی تو سہارا ہے، میرے مالک میری مدد کر۔ وہ روتی ہوئی سجدے میں گر گئی اور اس کی سسکیاں بتا رہی تھی کہ اس کی دعا عرش تک پہنچ گئی ہے۔ تہجد وہ وقت ہوتا ہے جب بندہ اپنے اللہ سے بات کرنے کو تڑپتا ہے۔ تہجد وہ آخری مرہم ہے جس کے بعد نہ کوئی زخم ستاتا ہے اور نہ کوئی غم رلاتا ہے۔ تہجد کا سجدہ ہو اور اللہ نہ ملے، ایسا ممکن ہی نہیں۔ اللہ کی پردہ داری کا انتظام تو دیکھو کہ جب میں وقت تہجد بکھرا تو اللہ نے آسمان تاریکی سے سجا دیا اور سارے عالم کو سلا ڈالا۔ جو سکون تمہیں کہیں سے نہیں مل سکا اسے ایک دفعہ تہجد میں ڈھونڈ کر تو دیکھو، جو تمہیں اب تک نہیں ملا اسے تہجد میں مانگ کر تو دیکھو۔ تھوڑے رابطے سے بات نہیں بنی تو رابطہ بڑھا کر تو دیکھو۔ اللہ سے مانگو، بار بار مانگو، تب تک مانگتے رہو جب تک وہ اس چیز کو تمہاری جھولی میں نہیں رکھ دیتا یا تمہارا دل بدل نہیں دیتا۔ تہجد کیا ہے؟ یہ وہ نماز ہے جو ہم پر فرض نہیں کی گئی، تو پھر اس کا اجر اتنا کیوں ہے؟ آپ نے کبھی سوچا ہے اس کا اجر اتنا کیوں ہے؟ اس کا اجر اسی لیے اتنا ہے کیونکہ اس کا پیغام نہیں آتا، اس کے لیے خود اٹھا جاتا ہے۔ آپ کے دل میں موجود تڑپ آپ کو اٹھاتی ہے، ایسی تڑپ جو گہری نیند سے اٹھا لاتی ہے، جو ہمیں آدھی رات میں اپنے بستر پر سکون سے سونے نہیں دیتی۔ اور اس تڑپ کے ساتھ جب بندہ اپنے رب کے حضور اپنی پیشانی زمین پر رکھتا ہے، اس کا وہ سجدہ اسے فرش سے لے کر عرش پر لے جاتا ہے۔ بندہ اپنے رب کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ اس وقت بندے کا بہایا ہوا ہر آنسو آنکھ سے بہتا ہے، سکون دل میں اتار دیا جاتا ہے۔ ہر تکلیف ہوا میں کھو سی جاتی ہے۔ اس وقت بندہ اپنے رب کو اتنا قریب محسوس کرتا ہے کہ لگتا ہے کہ وہ بس ہمیں ہی سن رہا ہے۔ وہ ہمارے اندر ایک ایسا یقین پیدا کر دیتا ہے کہ اس نے مانگی ہر دعا کو قبول کر لیا ہے اور ہمارے ہر خواہش کو صحیح وقت پر پورا کر دے گا۔ تہجد کا وقت خدا کی محبت کا عروج ہوتا ہے۔ تہجد بہت خاص ہوتی ہے، بہت خاص۔ تم تہجد تک خود نہیں جاتے بلکہ تہجد کو تم تک لایا جاتا ہے۔ تم سجدوں کو نہیں چنتے بلکہ تمہیں
सजदों के लिए चुना जाता है। पता है मोहब्बत क्या है? नमाज से किसी को तहज्जुद पे ले आना। तहज्जुद में मांगी गई दुआ ऐसा तीर है जिसका निशाना कभी ख़ता नहीं होता। अगर वो सब मुकम्मल करने लगे तो कौन सी खर्च तुमको सताएगी, कौन सा दुख तुमको तहज्जुद तक लाएगा, कौन सा कर्ब फिर तुमको सजदे करने पर मजबूर करेगा। तुम तो भूल जाओगे उसको। तहज्जुद की नमाज तक पहुंच जाओ तो समझ लेना अल्लाह ने अपने करीब कर लिया है। कुछ सजदे बस अल्लाह को पाने के लिए किए जाते हैं। वो दुख जो रात भर सोने नहीं देते, उनकी मरहम तहज्जुद में मौजूद है। किस कदर पाकीज़ा है वो मोहब्बत का भी दुख जो हमें ख़ज़ा सजदों से तहज्जुद तक खींच लाया है। जो बातें तुम्हारी दुआएं भी मनवा नहीं पाती, वो तहज्जुद उसे अल्लाह से मनवा लेती है। तुम उसके लिए नींद तर्क करके आओ तो कैसे मुमकिन है कि वो तुम्हारी दुआओं को रद्द कर दे। जो वक्त तहज्जुद अल्लाह को अपने दिल का हाल सुनाते हैं, अल्लाह भी फिर उनके दिल को कभी भी बेहाल नहीं रहने देता। जानते हो तहज्जुद लाडली इबादत क्यों है? क्योंकि फ़र्ज़ नमाज़ों में अल्लाह तुम्हें पुकारता है, अपने पास बुलाता है और फिर तुम उसकी जानिब जाते हो। लेकिन तहज्जुद में तुम्हारे दिल की तड़प तुम्हें उस तक जाने पर मजबूर कर देती है। तभी उसने तहज्जुद की अज़ान नहीं रखी ताकि तुम तब उसकी जानिब आओ जब आना चाहो, खौफ से नहीं मोहब्बत से। और फिर जब तुम्हारा दिल तुम्हें उसके रूबरू ले जाता है तो वो तुम्हें थाम लेता है। हज़ारों सोए हुए लोगों में जब उसका एक बंदा तकलीफ़ के मारे जाग रहा होता है, वो कैसे उस एक बंदे को तड़पता हुआ छोड़ सकता है? जो अपनी नींद कुर्बान करके उससे कुछ तलब करने आए, अल्लाह कैसे फिर उसे खाली हाथ जाने दे सकता है? जिन चीज़ों को तुम दुनिया से पर्दा रख लेते हो, उन चीज़ों को जब अल्लाह के सामने बेपर्दा करते हो तो वो उस खुददारी का मान रखता है। जो बातें तुम किसी को नहीं बताते, वो बातें जब अल्लाह को बताते हो तो वो खुश होता है कि जो तुमने किसी से नहीं कहा वो उससे बिला झिझक कह दिया। जो सुकून तुम्हें कहीं से नहीं मिल सका, उसे एक दफ़ा तहज्जुद में ढूंढ कर तो देखो। जो तुम्हें अब तक नहीं मिला, उसे तहज्जुद में मांग कर तो देखो। थोड़े राब्ते से बात नहीं बनी तो राब्ता बढ़ा कर तुम देखो। अल्लाह से मांगो, बार बार मांगो, तब तक मांगते रहो जब तक वो उस चीज़ को तुम्हारी झोली में नहीं रख देता या तुम्हारा दिल बदल नहीं देता। तुम उसे उम्मीद लगाए रखो, वो उस उम्मीद को कभी टूटने नहीं देगा। तहज्जुद के सजदों में बहाया गया एक आंसू सारी ज़िंदगी बदल देता है। सच्चे दिल से मांगी गई बस एक दुआ नसीब पलट देती है। लाडली इबादत तक तो वो अपने लाडले बंदों को ही लाता है, और जब लाडला किसी चीज़ की फरमाइश करता है तो वो फरमाइश हर हाल में पूरी होकर रहती है। जो हाथ तहज्जुद में दुआ के लिए उठाए जाते हैं वो कभी ठुकराए नहीं जाते। जो सिर्फ वक्त तहज्जुद मुंह से अदा हो जाए वो रद्द नहीं किए जाते। जो वक्त तहज्जुद मांग लिया जाए वो मांग कभी भी अधूरी नहीं रहती। फलक, चाँद, सितारे और कहकशां जिसने बनाए हैं वो तुम्हारे मामलात भी बना देगा। जिसने दिन और रात का निज़ाम संवार रखा है वो तुम्हारा मुक़द्दर भी संवार देगा। जिसने इतनी झोलियाँ भर रखी है वो तुम्हारी झोली खाली नहीं रहने देगा। वो कुन फरमाएगा और ज़रूर फरमाएगा। तहज्जुद ऐसा मरहम है जिसके पास हर चोट का इलाज मौजूद है। बस तुम्हें यकीन रखना है, फिर वो ज़ख्म भी भर जाएंगे जो तुम्हें लगता है कि कभी भी भर नहीं सकते, और वो किस्से भी मुकम्मल हो जाएंगे जो तुम्हें लगता है कि उन्हें कोई मुकम्मल नहीं कर सकता। और मत भूलो, तुम्हारा रब सब कुछ कर सकता है, सब कुछ।